حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی موڑے. اب اس سے چند باتیں پیدا ہوتی ہیں ذہن میں. ایک تو یہ ہے کہ بظاہر بات یوں ہونا چاہیے تھی کہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق موڑے، مگر رسول نے یوں نہیں کہا. رسول نے فرمایا حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑے. دیکھیے جو آگے چلے گا، پیچھے چلنے والا ادھر موڑے گا جدھر وہ موڑے. اگر رسول یہ کہتے کہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق موڑے تو حق بنتا امام، علی بنتے معموم. جبکہ علی کو امامت مطلقہ ملی ہے، لہذا علی ہے امام، حق ہے معموم. حق کی پہچان یہ ہے کہ جب تک علی کے پیچھے رہے حق ہے. حق کی پہچان یہ ہے کہ جب تک علی کے پیچھے چلے حق ہے، اور اگر قدم آگے بڑھا دے تو باطل ہو جائے گا. عزیزان گرامی، یہ منزل ہے خدا کی قسم. اللہم اذر الحق حیثما دار. پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑے. اور قرآن میں کہا گیا ہے ماذا بعد الحق الا الضلال. حق کے بعد سوائے گمراہی کیا اور ہے کیا؟ اب بھی مطلب نہ سمجھ میں آئے تو کب سمجھ میں آئے گا؟ یعنی علی کو چھوڑ کے سوائے گمراہی کے ملے گا کیا؟ علی کو چھوڑ کے گمراہی کے علاوہ ملے گا کیا؟ اور عزیزان گرامی، اسی حق میں ہم کو بہت سے پتے دیے ہیں. اسی حق میں ہم کو بہت سے پتے دیے ہیں. اور یہ جو مشہور ہے، یہ مشہور ہی نہیں ہے، ثبوت ہے اس کا کہ قبر میں مولا علی آتے ہیں، نزا میں آتے ہیں، سوال منکر و نکیر کے وقت آتے ہیں، میزان پر ملتے ہیں. ارے کون ملتا ہے؟ ابھی آپ کو نہ ملیں گے. تمہیں جھگڑا کہے گا؟ میں زندگی کے ترازو میں ہر چیز تولتا ہوں اور اس کے بعد مجلس میں پہنچتا ہوں. سمجھے آپ؟ یہ آپ جو مجھے سنتے ہیں اتنے برسوں سے تو آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہوگا. اور روزمرہ کی زندگی کی اسٹڈی ہے میری. ایک لڑکا لکھنؤ سے روٹی روزی روزگار کے لیے کام کی تلاش میں بمبئی آیا. آتے رہتے ہیں یو پی سے، ادھر سے آتے رہتے ہیں. لکھنؤ سے ایک لڑکا اپنے روٹی روزی کی تلاش میں، کاروبار کی تلاش میں بمبئی آیا. وہ اس کے پہلے کبھی آیا نہیں تھا، نہ بمبئی میں اس کا کوئی جاننے والا تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا. قسمت آزمائی کے لیے بمبئی آیا. جب وہ چلنے لگا تو اسٹیشن پر اس کے دوست نے ایک اتے سے پرچے پر اس کو ایک موبائل نمبر لکھ کے دے دیا اور کہا یہ موبائل نمبر ہمارے ایک دوست کا ہے جو بمبئی میں رہتا ہے، جا کے ٹیلی فون کرنا، ہو سکتا ہے وہ کچھ تمہاری مدد کر دے. آپ یقین مانیے کہ وہ کلیجے سے لگائے ہوئے لائے گا اس پرچے کو. اب وہ موبائل نمبر ملے نہ ملے، وہ آدمی مدد کرے نہ کرے، وہ سب بات کی باتیں ہیں، لیکن جب تک وہ بمبئی میں وی ٹی پر اترے گا اس وقت تک وہ کلیجے سے لگائے رہے گا. اس لیے کہ وہ اتنا سا کاغذ کا پرچہ جس پر ایک موبائل لکھا ہے اس کے لیے بہت بڑا آسرا ہوگا. عزیزان گرامی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب اتنا سا پرچہ جس پر ایک موبائل لکھا ہوا ہے، کوئی یقینی نہیں کہ وہ مل جائے، کوئی یقینی نہیں کہ وہ مدد کر دے، کوئی یقینی نہیں کہ اب وہی نمبر چل رہا ہو اس کے پاس، لیکن پھر بھی اس کو کلیجے سے کسی آسرے پر لگائے ہیں. تو اگر آدمی ایک اتنا سا موبائل کا نمبر کلیجے سے لگائے ہوئے بمبئی آ سکتا ہے، تو اگر ہم 14 معصوموں کو کلیجے سے لگائے آخرت
تو عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ کہاں کہاں ملاقات ہوتی ہے، کہاں کہاں ملتے ہیں، اور یہ حق کہاں کہاں کام آتا ہے۔ دنیا میں تو بہت کچھ ہے، لیکن آخرت میں جہاں کوئی مددگار نہ ہو، جہاں کوئی ساتھی نہ ہو، دولت کا مظاہرہ قبر تک رہا، اولادوں نے آنسو پوچھ کے رخصت کر دیا، دوست اور عزیز افسوس کرتے ہوئے ہٹ گئے، اب اکیلے مسافر کو جانا ہے۔ کتنا ہی زیادہ دوستی کسی سے کیوں نہ ہو، کتنی ہی زیادہ قرابت کسی سے کیوں نہ ہو، کوئی آگے ساتھ چلنے پر تیار نہیں ہے۔ ہم کیسے بھلا دیں علی کو جنہوں نے ایسے موقع پر آنے کا وعدہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک ایسی بات سنا دوں جو بالکل سامنے کی ہے، لیکن یہ کہ متوجہ کرنا میرا کام ہے۔ میں برابر کہتا ہوں کہ میں کوئی نئی بات نہیں، متوجہ کرتا ہوں آپ کو، اور تھوڑا سا متوجہ کر دوں آپ کو کہ میت میں شریک ہونا بہت ثواب ہے، اور امور میت میں حصہ بٹانا بہت بڑا اسلام میں ثواب رکھا گیا ہے، اور پارٹ آف ڈیوٹی ہے ہمارا کہ اگر کوئی مر جائے تو ہم اس کی تہیہ و تکفین میں حصہ لیں، اور اگر کوئی تجزیہ و تکفین کرنے والا نہ ہو تو ہم کریں، چاہے وہ غیر کیوں نہ ہو، لیکن یہ سب چیزیں اسلام میں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک منزل وہ آتی ہے جب قبر میں لٹا کے شانہ ہلا کے اس کو تلقین پڑھائی جاتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، مفاتیح میں ہے، تحفۃ العوام میں ہے، جس کتاب میں چاہے پڑھ لیجئے، بالکل روزمرہ کی بات ہے کہ اس کا مرے ہوئے آدمی کو جو قبر میں لیٹا ہے کا شانہ ہلاتا ہے، وہ جو تلقین پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اسمع افہم اسمع افہم اسمع افہم، سن سمجھ۔ اسمع مانے سن عربی میں، اور افہم مانے سمجھ۔ اسمع افہم سن سمجھ، 3 دفعہ کہتا ہے، اسمع افہم سن سمجھ، اسمع افہم سن سمجھ، یا فلاں ابن فلاں، اس کا نام لیتا ہے، اس کے باپ کا نام لیتا ہے، فلاں فلاں کے بیٹے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب تیرے پاس ملکین مقربین آئے خدا کے تجھ سے سوال کرے تو ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں اور پریشان نہ ہونا۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مرا ہوا سنے گا کیا اور سمجھے گا کیا؟ ہما تو جب ہما شما کے مردے مرنے کے بعد سنتے اور سمجھتے ہیں، تو اگر خاصان خدا سے ہم آواز دیتے ہیں تو کیا وہ نہ سمجھیں گے؟ اچھا، اس کے بعد اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے، تمام چیزیں بیان کرتے کرتے اس کے اندر خدا کا نام اور رسول کا نام اور قرآن کا نام اور 12 اماموں کے نام لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے ان الموت حق والقبر حق والمیزان حق۔ یہ موت حق ہے، قبر حق ہے، میزان حق ہے، صراط حق ہے، سوال منکر و نکیر حق ہے۔ یہ جہاں جہاں حق کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، علی کا پتہ ہے اللہ۔ محمد حدیث سے اس کو ملائیے، ان الموت حق، موت حق ہے، علی مال حق والحق علی۔ سوال منکر و نکیر فی القبر حق، سوال منکر و نکیر قبر میں حق ہے، علی مال حق والحق مع علی۔ الصراط حق، صراط حق ہے، المیزان حق، میزان حق ہے۔ یہ جہاں جہاں حق حق کہا جا رہا ہے، یہ علی کا پتہ بتایا جا رہا ہے۔ اور بھیا ہو جو بھی، امید پر دنیا قائم ہے۔ دیکھیے مثل مشہور ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ کہتے ہیں موت بہت سخت چیز ہے، موت بہت سخت چیز ہے، یہ مشہور ہے۔ اور اس کی تشبیہ یوں دی گئی ہے کہ ایک مہین باریک کپڑا ایک ایسے درخت پر ڈالا جائے جس میں کانٹے ہوں، اور اس کے بعد پھر اس کو کھینچ لیا جائے تو وہ تار تار ہو جائے گا کانٹوں کی وجہ سے۔ کہتے ہیں روح نکلنے کا یہ منظر ہوتا ہے۔ اب ہوتا ہوگا، ہم کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم لوگ کوئی اس منزل سے گزرا نہیں جو کہتا میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہوگا، کوئی نہیں کہہ سکتا، ہوتا ہوگا۔
لیکن ہمیں ایک بات کا اعتبار ہے کہ اگر علی آ گئے تو پھر تکلیف نہیں ہوگی. کیوں تکلیف نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ ہے قرآن نے ہمیں اطمینان دلا دیا کہ تکلیف نہیں ہوگی. اس لیے کہ قرآن میں ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ جب مصر کی عورتوں کے سامنے سے حضرت یوسف گزرے فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، تو انہوں نے اپنی چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انگلیاں کٹتی رہیں، عورتیں محو جمال یوسف رہیں، تکلیف نہ ہوئی. تو جب موت آئے گی تو مومن محو جمال علی ہوگا، ملک الموت.